الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے برائی کا بدلہ بھلائی یا برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، یعنی برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اور وہ یہ ہے کہ غصہ کا بدلہ صبر سے کرو اور کسی برائی کرنے والے کے ساتھ برائی کرنے کی بجائے اس کو معاف کرو۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی کرنے کی بجائے اس کو معاف کر دو، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی چور چوری کے جرم میں گرفتار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کرنے کی بجائے آپ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ارشاد فرماتے اور متعدد چوروں کے ہاتھوں کو کاٹا بھی گیا۔ اب اس حدیث میں برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی بجائے برائی کا بدلہ سزا دے کر کیا گیا، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ بھلائی کے ساتھ دو۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، جب برائی کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہو، یعنی جب کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اور اس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہو، تو ایسی صورت میں برائی کرنے والے کو معاف کر دینا ہی افضل ہے۔ لیکن جب برائی کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہو، قوم کے ساتھ ہو، افراد کے ساتھ ہو، تو ایسی صورت میں ملکی اور ملی مجرم کو کسی صورت بھی معاف نہ کیا جائے بلکہ اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ تو اب جس حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، یعنی معاف کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معاملہ اپنی ذات سے متعلق ہو تو پھر ذاتی معاملے میں برائی کرنے والے کو معاف کرو۔ اور جس حدیث میں حضور نے برائی کرنے والے کو سزا دی تو وہ معاملہ چونکہ ملکی اور ملی تھا، معاشرتی تھا، تو اس وجہ سے وہاں پر برائی کرنے والے کو سزا دی گئی۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔